بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کی خاموشی میں جب ستارے تاریخ کا ماتم کر رہے تھے تو زمین نے گواہی دی کہ عدل اب بھی زندہ ہے۔ اقتدار لرزتا رہا مگر انصاف تو قائم رہا۔ زمانہ بدلتا گیا مگر اصول علی رضی اللہ عنہ نہیں بدلے تھے۔ یہ وہ ساتھ تھی جب خلافت کے خیمے میں ضمیر کی روشنی جلتی تھی اور ہر فیصلہ ایمان کی تلوار سے لکھا جاتا تھا۔ نہ تاج کا غرور تھا نہ دولت کا نشہ، بس ایک خلیفہ جو امت کے دکھوں پر مرہم رکھتا تھا اور ہر آنسو میں اپنی ذمہ داری ڈھونڈتا تھا۔ یہی ہے خلافت علی رضی اللہ عنہ کا تیسرا سال، جہاں والیاں تو بدلیں مگر عدل کا رنگ پہلے سے زیادہ گہرا ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر حال میں شکر کرنے اور اللہ کے دین کو دنیا میں قائم رکھنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے اور دین کی مضبوطی کے لیے ہر طرح کے تفرقہ سے ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ حق کا راستہ تلاش کرنے کی جستجو ہی اصل عبادت ہے۔ صبر اور دیانتداری کے ساتھ صرف اللہ کی رضا پانے کی لگن ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے خاندان کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے اور آپ کو سچے ایمان اور پختہ یقین کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین کرام، پچھلی ویڈیو میں ہم نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے تیسرے سال کے نہایت اہم موضوع عام عوام کے مسائل کے حل پر روشنی ڈالی تھی۔ آج ہم امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے تیسرے سال کے اگلے موضوع کی طرف بڑھنے والے ہیں، جو کہ سیاسی اور انتظامی لحاظ سے بہت بڑی تبدیلیوں کا سال ثابت ہوا تھا۔ اس عظیم اور پراشوب دور کو مکمل طور پر سمجھنا اور اس سے سبق حاصل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اس میں ہماری رہنمائی کا سامان موجود ہے۔ ابتدائے اسلام کی عظیم شخصیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت بلند ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی قربانیاں، آپ کا علم اور آپ کی سخاوت آج بھی ہمارے لیے مشعل رہا ہے۔ دوسری طرف کاتب وحی اور جلیل القدر صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام بھی مسلم ہے۔ ان دونوں بزرگ ہستیوں کا مقام بہت اونچا ہے اور دونوں کا احترام ہم پر لازم ہے۔ ان کے درمیان ہونے والے تمام اختلافات حکمت اور اجتہاد پر مبنی تھے۔ ہمیں ہرگز یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان کے اختلاف کی بنیاد پر کوئی ناروا بات کرے۔ وہ دونوں حق پر تھے۔ انہوں نے جو بھی کیا وہ اسلام اور اپنے اجتہاد کی خاطر کیا تھا۔ ہمیں ہر صحابی کے بارے میں نیک گمان رکھتے ہوئے ادب و احترام ملحوظ رکھنا ہے۔ معزز ناظرین کرام، جنگ صفین کے بعد امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا تیسرا سال دراصل ایک عظیم انتظامی اور سیاسی چیلنج لے کر آیا۔ ثالثی کے پرخطر معاہدے نے بعض علاقوں میں انتشار اور اضطراب پیدا کر دیا تھا۔ کچھ علاقوں میں مقرر کردہ والیوں کی اطاعت میں سستی اور کمزوری آ چکی تھی۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظام حکومت کے مضبوطی کے لیے فیصلہ کیا کہ بعض اہم اور حساس صوبوں کے والیوں کو فوراً تبدیل کر دینا چاہیے۔ یہ فیصلہ دراصل اس بات کی علامت تھا کہ حکومت کا نظام اب بھی مستحکم ہے۔ عزیز دوستو، مصر اس وقت خلافت اسلامیہ کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں اپنے خاص اور معتمد صحابی قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا تھا، لیکن قیس بن سعد رضی اللہ عنہ کی نرمی اور مصلحت پسندی اس حساس وقت میں کامیاب نہ ہو سکی۔ انہوں نے اپنے انتظامی علاقے میں موجود حزب مخالف کے ساتھ صبر سے کام لیا، مگر اس صبر کو مخالفین نے ان کی کمزوری اور سستی سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ حکومت کے مضبوطی کے لیے نرمی سے زیادہ سختی اور فوری فیصلے کی ضرورت تھی، لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیس بن سعد رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان کی جگہ محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا۔ محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ جوان سال، باہمت اور نہایت پرجوش تھے اور مکمل طور پر امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے وفادار بھی تھے تاکہ وہ فوراً وہاں حالات بہتر کریں۔ معزز ناظرین کرام، والیوں کی تبدیلی کا یہ عمل ہمیں یہ سبق سکھاتا
سکھاتا ہے کہ حکومتی عہدوں اور حساس ذمہ داریوں پر صرف ذاتی تعلق نہیں دیکھا جاتا بلکہ اس مخصوص صورتحال کے مطابق بہترین صلاحیت اور کردار کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذاتی محبت سے بالاتر ہو کر ملکی مفاد اور استحکام کو ترجیح دی۔ یہ اقدام ان کی صاف اور شفاف انتظامی بصیرت اور اصول پسندی کا واضح ثبوت ہے، کیونکہ ایک معمولی کمزوری بھی بڑے نقصان کی وجہ بن سکتی ہے۔ یہ حکومتی اصول ہے۔ دوسری جانب کوفہ اور بصرہ جو خلافت کا مرکز اور دل تھے، وہاں بھی صورتحال نازک تھی۔ ثالثی کے فیصلے پر اعتراض کرنے والے خوارج کا فتنہ انہی علاقوں میں پنپ رہا تھا۔ ان فتنہ پرور عناصر کی سرکوبی اور امن و امان کی فوری بحالی بہت اہم تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفاداری اور نظم و نسق کو یقینی بنانے کے لیے سخت اقدامات کیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی حکومت کے معتبر اور جلیل القدر کمانڈروں کو ان علاقوں کا والی بنا دیا تاکہ ان کی مضبوط اور فولادی گرفت سے بغاوت کی ہر لہر کو فوراً دبا دیا جائے۔ ان تبدیلیوں کا مقصد صرف اور صرف مسلمانوں کے خون کی حرمت کو بچانا تھا۔ امن کی بحالی کے لیے آپ نے ذاتی آرام اور سکون کو بھی پس پشت ڈال دیا۔ عزیز دوستو، اس واقعے میں ایک نہایت اہم سبق پنہاں ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ فتنہ و فساد کے زمانے میں قائد کا فیصلہ کتنا سخت اور پر وقت ہونا چاہیے۔ ایک امیر کے لیے سب سے بڑا امتحان فتنہ کو اس کی ابتدا میں ہی کچلنا ہے۔ اگر اس کام میں ذرا سی بھی تاخیر ہو جائے تو اس کے بھیانک نتائج نکلتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ انتظامی بصیرت بتاتی ہے کہ ریاست کی بقا مقدم ہے اور اس کے لیے وفادار، قابل اور باہمت افراد کا تقرر بنیادی ذمہ داری ہے۔ جب مصر میں محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ حالات کو مستحکم کرنے میں بڑی مشکل محسوس کر رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے سب سے قابل اعتماد سپہ سالار مالک اشتر رضی اللہ عنہ کو مصر بھیجنے کا ارادہ کیا۔ مالک اشتر رضی اللہ عنہ کی وفاداری، جرأت اور انتظامی صلاحیتیں ہر شک و شبہ سے بالاتر تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ مصر کو کتنی زیادہ اہمیت دے رہے تھے۔ انہوں نے مالک اشتر رضی اللہ عنہ کو بہت اہم نصیحتوں اور ذمہ داریوں کے ساتھ مصر روانہ کیا، مگر افسوس تاریخ کا ایک بڑا سانحہ ہوا اور مالک اشتر رضی اللہ عنہ راستے میں ہی شہید کر دیے گئے۔ اس دردناک واقعے نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دلی طور پر بہت زیادہ صدمہ پہنچایا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا سب سے بڑا بازو اور مددگار آپ سے جدا ہو گیا۔ یہ خلافت کے لیے ایک بہت بڑا نقصان تھا۔ معزز ناظرین اکرام، اس دلدوز واقعے میں ایک گہری حکمت پوشیدہ نظر آتی ہے کہ جب حق و باطل کی کشمکش ہو تو مخلصین کو ہر قسم کے خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مالک اشتر رضی اللہ عنہ کو بھیجنا ان کی حالات پر قابو پانے کی شدید خواہش کو ظاہر کرتا ہے، اور مالک اشتر رضی اللہ عنہ کا سفر پر نکلنا ان کی دین اور امیر پر مکمل وفاداری کو ثابت کرتا ہے۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مخلص کارکنان کسی بھی تحریک کا اصل سرمایہ ہوتے ہیں۔ ان کی جان و مال کی قربانی ہی تاریخ کو عظمت کی بلندیوں تک پہنچایا کرتی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مالک اشتر رضی اللہ عنہ کو جو فرمان جاری فرمایا تھا وہ آج بھی دنیا کی عظیم ترین دفتری اور حکومتی دستاویزات میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس فرمان میں انہوں نے حکومتی والیوں کے لیے دیانت، انصاف اور نرمی کا معیار مقرر کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حکام کو رعایا کے ساتھ انصاف کرنے اور غریبوں پر رحم کرنے کی تاکید کی۔ یہ تبدیلی صرف افراد کی نہیں تھی بلکہ یہ اقدار اور اصولوں کی تبدیلی کا نام تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دنیا کو بتایا کہ ایک کامیاب حکومت کے لیے ایمان اور اخلاق ضروری ہے۔ صرف اس شخص کو حکومتی عہدہ دیا جائے جو خوف خدا اور احساس ذمہ داری رکھتا ہو۔ عزیز دوستو، اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقصد اعلیٰ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا ہر انتظامی قدم شریعت کے اصولوں اور عدل کے اعلیٰ معیار پر مبنی تھا۔ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس اصول کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اپنائیں، چاہے وہ گھر کی سربراہی ہو یا دفتر کی ذمہ داری۔ عدل و دیانت کو مقدم رکھیں، کیونکہ کامیابی صرف مادی نہیں بلکہ اخلاقی اور روحانی اقدار میں پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا کے تمام معاملات میں دیانت اور امانت کا پیکر بنائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس
अब्बास रजी अल्लाह अन्हु को बसरा का वाली रहने दिया। ये इस बात का सबूत था कि जहाँ वफादार और बासलाहियत वाली मौजूद हो वहाँ तब्दीली नहीं की जाती। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु इल्म, फजल, दानिश व बसीरत और इंतजामी सलाहियतों के मालिक थे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने हरगिज ये तब्दीली जरूरी नहीं समझी, बल्कि सिर्फ कमजोरी की सूरत में की। उनकी ये तकर्री का असूल मेरिट और काबिलियत पर मबनी था, न कि सिर्फ कराबतदारी पर। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि एक अजीम हुक्मरान कैसे अपने फैसले करता है और हिकमत से काम लेता है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, हमने देखा कि वालियान हुकूमत की ये तब्दीलियां बहुत अहम थी। ये महज ओहदों की तब्दीली नहीं थी, बल्कि इंतजामी बहरान पर काबू पाने की एक कोशिश थी। ये तीसरा साल हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के सब्र, हिकमत और इंतजामी बसीरत का इम्तिहान था। हमें इन तारीखी वाक़यात से सबक सीखना चाहिए और इंतशार से हमेशा दूर रहना चाहिए। मेरे अजीज मुसलमान भाइयों और बहनों, आपस में इत्फाक और भाईचारे को फरोग दें। नफरत और बदगुमानी के बजाय मोहब्बत और एक दूसरे के लिए खैर खाई रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत के सबसे अहम असूल तकर्री में दियानतदारी का असूल के बारे में तफसील से गुफ्तगू करेंगे। ये उन्वान हुकूमती ओहदों की शरई और इखलाकी बुनियादों पर रोशनी डालेगा। अगर आपको हमारी ये तारीखी और ईमान अफरोज गुफ्तगू अच्छी लगी है तो बरह करम इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने अजीजों के साथ जरूर शेयर करें। और हमारे चैनल हक आवाज उर्दू को सपोर्ट करने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। आपका ताउन ही हमें मजीद अच्छा काम करने की तरगीब देता रहेगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।